اب آئیے غیر مسلم مورخین لکھتے کہ اللہ کے رسول حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں تربیت کی ذمہ داریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ 7 سال سے لے کر شادی ہو جانے تک یہ سارا زمانہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ گزارا ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں سے زیادہ، آپ کے 4 بچے، 4 بیٹے، 1 یا 2 بیٹیاں، ان سب سے زیادہ پیغمبر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کبھی اگر وقت ملے تو جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت پڑھیں، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے جنت البقیع جانا۔ اور جس دن جنت البقیع میں معصومین کے روزے تعمیر ہوں گے، فاطمہ بنت محمد کا مزار نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے، اس لیے کہ بنت محمد کا مزار تو پردہ خدا میں ہے، کہاں دفن کیا تھا۔ لیکن جو قبر متیقن ہے جنت البقیع میں 4 ائمہ کے ساتھ، وہ ایک ہی فاطمہ کی ہے، فاطمہ بنت اسد۔ تو کبھی اگر وقت ملے تو جنت البقیع کی یاد میں پڑھیے جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت۔ کیسی شفقت فرمائی تربیت کرتے ہوئے رسول خدا کی ذات پر، ایسی شفقت فرمائی کہ غیر مسلم لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا اور ابو طالب پہ اپنے بیٹوں میں کوئی بیٹا باہر نکل آیا، ایسے بھی نکل آیا کہ سر کے بال سنورے ہوئے نہیں ہیں، آنکھوں میں کاجل نہیں ہے، آ گیا بچہ باہر۔ کہتے ہم نے کبھی نہ دیکھا مورخین نے کہ فرزند عبداللہ بنت اسد کے گھر سے باہر آئے ہوں اور بال سنورے ہوئے نہ ہوں۔ جن زلفوں کو تم یاد کر رہے ہو، سنوارنے والی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے رسول فاطمہ بنت اسد کیسی خدمت کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، اور کھجور کے درخت سے کھجور پکنے کے بعد رات میں گرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے صبح میں اٹھ کر استفادہ کریں، آپ اپنے بچوں سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور ساری اچھی اچھی کھجوریں جمع کر کے اپنے محمد کے لیے رکھتی ہیں۔ جو محمد کے نام پر کھائے وہ مسلمان، اور جو محمد کو اپنے ہاتھ سے کھلائے وہ محمد کی جان۔ بل ماتا امی یا رسول اللہ، آپ نے کیا جملہ ارشاد فرما دیا۔ تو کبھی ہو سکتا ہے والدہ الگ ہوں، مرضعہ الگ ہوں، اور مربیہ الگ، اور چوتھی قسم اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ معلمہ۔ اس لیے کہ مربیہ الگ ہو سکتی ہے معلمہ سے۔ معلمہ استاد، استانی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پڑھایا کسی اور نے، ماں نے پڑھایا نہ ہو، تو کیا ماں پڑھاتی بھی؟ جی ہاں، ماں ایسا پڑھاتی ہے جیسے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ کسی اور کا سبق یاد رہے نہ رہے، ماں کا سبق مت بھول جانا۔ جو ماں تمہیں گود میں لٹا کے پڑھاتی تھی، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ماں کا دیا ہوا عقیدہ مت چھوڑنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے، ماں معلمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم طلب کرو ماں کی گود سے آغوش قبر تک۔ تو ماں کی گود میں علم ہوگا تو طلب کریں گے نا، اگر ماں کی گود میں علم ہی نہ ہو تو طلب کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایسی ماں کا انتخاب ذمہ داری ہے اولاد کے لیے انسان کی، کہ جو اپنی اولاد کو علم دے سکے، اور علم وہی دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے جو صاحب علم ہو۔ کیوں مسلمانوں، کیا خیال ہے؟ جب ماں کے پاس علم نہ ہو تو ماں اولاد کو علم نہیں دے سکتی، تو اگر محمد کے پاس علم نہیں تھا تو محمد نے علم دیا کیسے؟ عجیب بات ہے۔ نہ لکھنا جانتے تھے، صلوات پڑھے محمد، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو ایک شخصیت انسان کی زندگی میں، ایک والدہ، ایک مرضعہ، ایک مربیہ، ایک معلمہ۔ اور معلمہ سمجھنا بڑی آسان سی بات۔ چلیے یہ مثال غیر معصوم کے حوالے سے، ایک عام انسانی سائی ہے، ایڈیسن اور اس کی ماں، کلاس سے نکال دیا، اور کلاس سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ یہ نہیں پڑھ سکتا۔ بعض کہتے ہیں خط لکھا اس کی ماں کے نام، کہ بالکل احمق ہے، اور ماں اپنے بچے کو استاد کے پاس سے لے آئے، اور بجائے اس کے کہ اس کی پٹائی کرتی کہ تو ہی نااہل ہے، باقی سارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے آسان ہے پٹائی کرنا، یہ تشدد آیا ہی وہاں سے ہے۔ اگر تشدد نہ ہوتا در سیدہ پر تو کبھی مسلمان کے مزاج میں نہ آتا۔ نہیں پڑھ سکتا تو مارنا شروع کر دیا۔ کیسی ماں ہے جس نے بچے کو مارا نہیں، بلکہ استاد سے کہا کہ آپ اسے احمق کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا خون ہے میں ثابت کروں گی یہ احمق نہیں ہے، اور ماں نے ثابت کر دیا۔ کہتے اپنے گھر میں، گھر کی ڈیوڑی میں
ایسے بٹھا کر بچے کو پڑھاتی تھی کہ اسکول میں پڑھنے والے پیچھے رہ گئے اور ماں سے پڑھنے والے آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ معلمہ ہو سکتا ہے ماں انسان کی معلمہ بھی ہو, والدہ بھی ہے, مرضعہ بھی ہے, مربیہ بھی ہے اور معلمہ بھی. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اب آئیے انسان کی شخصیت میں ایک اور ماں کا تصور ہے. اس ماں کا تصور کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. جو پیدا کرے وہ ماں, جو دودھ پلائے وہ ماں, جو تربیت کرے وہ ماں, جو پڑھائے وہ ماں, اور جو انسان کے نسل کی بقا کے لیے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے اس کے نکاح میں دے. اللہ اکبر. یہ ایک اور ماں ہے. اس لیے کہ الفاظ میرے نہیں ہیں, الفاظ تو مولا کے ہیں کہ جو ولادت کا باعث بنے وہ باپ, جو جہالت سے نکال کر علم میں لائے وہ باپ, اور جو تمہاری نسل کو بڑھانے کا انتظام کرے وہ تمہارا باپ. تو اللہ کے رسول کے الفاظ, مولا کائنات کے الفاظ تیسری شخصیت کے اعتبار سے یعنی انسان کے لیے ایک ماں وہ بھی ہے. یاد رکھیے کہ جو ہماری اور آپ کی نسل کی بقا اور افزائش کے لیے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرے. سید سردار حسین نقوی مرحوم اور مرحومہ کی والدہ یعنی سیدہ شمس الزہرا, پتہ نہیں کیا سوچ کر سردار صاحب نے نام رکھا. میں سوچتا رہا بہت دیر تک نام کے حوالے سے کہ شمس کی اضافت زہرا کی طرف بتانا یہ ہے کہ دنیا کا سورج اور ہے اور جسے زہرا چمکائے وہ سورج اور ہے. شمس الزہرا, ایسی روشنی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کی یہاں تک پہنچی. اب یہ نام کا اثر ہے یا والدین کی تربیت کا اثر یا دونوں ملا کے اثر ہے؟ عزاداری سرکار سید الشہداء کی گواہی خاندان کے افراد سے لیجیے. ساری حسینی مائیں کمال ہیں. اللہ اکبر. ورنہ ماں بچے کا سینہ اگر دیکھ لے کہ کہیں سرخ ہو گیا ہے تو گھبرا جاتی ہے کس نے مارا ہے, اور جب حسین کے نام پر ماتم کرے تو شکر خدا ادا کرتی ہے. عجیب ماں ہے, اپنی اولاد کو بچا کے رکھتی ہے ہر مصائب سے. یہ تربیت کا انداز. اسی تربیت جس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں. اور شاید اسی لیے ہم تربیت کو اگر موضوع بنائیں تو ایک جملہ کافی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ میں سے ہم نے سیدہ شمس زہرا کے بارے میں کبھی سنا نہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی. تو نہ سنا ہو, نہ دیکھا ہو, نہ دیکھنا لازم ہے کہ حجاب شرعی ذمہ داری ہے, اور نہ سننا لازم ہے بلکہ سمجھنا لازم ہے. کہ سمجھے کیسے؟ کہ آثار دیکھ کے سمجھو مؤثر کیسا تھا, آثار دیکھ کے سمجھو کہ مؤثر کیسا ہے, عمارت دیکھ کے سمجھو کہ معمار کیسا ہے, اولاد دیکھ کے سمجھو کہ ماں کیسی ہے.